حالانکہ جو میڈیا کا بیسک آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ انفارمیشن کو ٹرانسفر کرنا. تو اس کنورجنس نے اف یو آسک می کہ جی میڈیا ہے کیا، تو آئی وڈ سے کہ یہ آپ کا میڈیا ہے. یور فون از یور میڈیا. اکٹھے کر بھی دو آپ کہیں کھانے کے ٹائم پہ یا کچھ، تو وہ سارے اپنے اپنے موبائل پہ لگے ہوتے ہیں اور آپس میں بات چیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، بیٹھک میں خوش آمدید اور السلام علیکم. ناظرین، میڈیا آج کل میڈیا ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ مقبول ہو رہا ہے، ان ہے، اور ہر کسی کا کسی نہ کسی انداز میں میڈیا کے ساتھ کچھ نہ کچھ انٹریکشن ہوتا رہتا ہے. میڈیا بنیادی طور پہ ظاہر ہے کہ ایک تفریح فراہم کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور آپ کے پاس علم اور تعلیم بھی اس کے ذریعے پہنچتی ہے. لیکن میرے خیال میں میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار جو ابھی سامنے آیا ہے وہ آپ کی سوچ اور رویوں پہ اثر انداز ہونے کا ہے. اور ہم نے ابھی ریسنٹلی اپنے یہاں بھی دیکھا کہ سیاسی ماحول میں لوگوں کے سوچ کو بدلنے کے لیے، لوگوں کی ایون بات چیت کے اوپر بدلنے میں میڈیا نے کیا کردار ادا کیا ہے. بدقسمتی سے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے جو میڈیا کو ہم استعمال کر سکتے تھے لوگوں کی سوچ کو مثبت انداز میں بدلنے میں، تعلیم کے لیے استعمال کرنے میں، ہم اس کو ٹھیک طرح سے استعمال نہیں کر سکے. انفارمیشن، یس، گلوبل ولیج جسے ہم کہتے ہیں، ابھی ترکی میں حادثہ ہوا، سب کے سب ایک ساتھ اس کو دیکھ رہے تھے. شاید بہت سے ترک کو بعد میں پتہ چلا ہوگا، ہم پہلے لائیو دیکھ کے وہ مناظر دیکھ رہے تھے. تو یہ فائدہ ہے میڈیا کا کہ ہم اس سے فائدہ ہو. اچھا، ہمارا چونکہ موضوع تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن جب دو لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں جن کا تعلق میڈیا سے ہو اور ارد گرد کیمرے لگے ہوئے ہوں، تو وہ خواہ بات جو ہے وہ میڈیا کی طرف چلی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم بات کا آغاز بھی یہیں سے کرتے ہیں. پہلے میرے ساتھ دو درخشاں ستارے میڈیا کے بہت ہی قابل احترام فیکلٹی ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر حیام اور تابندہ صادق، اور دونوں ہی ماشاءاللہ تابندہ جگمگاتے ستارے ہیں میڈیا کے. میں آغاز پہلے تو خوش آمدید، آپ بہت شکریہ لائے، آپ نے وقت دیا ہمیں. میرا خیال ہے شروع اسی سے کرتے ہیں کہ لوگوں کو، عام لوگوں کو پہلے پتہ چل جائے. کچھ تو آپ کی وہ کتابی ڈیفینیشنز بھی ہوں گی، اور کہ میڈیا ہے کیا، کس چیز کو ہم میڈیا کہتے ہیں اور اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے. اصل میں میڈیا کا جو لفظ ہے وہ بہت گلیمرس ہو چکا ہے آج کل کے دور میں. ہم میڈیا کو بہت ایک ایسے لینس سے دیکھتے ہیں جو کہ گلیمر کا لینس ہے. حالانکہ جو میڈیا کا بیسک آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ انفارمیشن کو ٹرانسفر کرنا، اور اس میں ایجوکیشن بھی شامل ہوتی ہے، اس میں انٹرٹینمنٹ بھی شامل ہوتی ہے، اس میں انفارمیشن بھی ہوتی ہے. تو اس کو انفوٹینمنٹ کا نام دیا جاتا ہے کہ جس میں آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہو اور انٹرٹینمنٹ بھی ہو اور ایجوکیشن بھی ہو، تو وہ انفوٹینمنٹ. تو بنیادی مقصد جو ہے میڈیا کا وہ یہی ہے کہ وہ اب جو انفارمیشن ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہے جو کنٹینٹ بناتے ہیں ان سے لے کے آڈینس کی طرف، یعنی ایز اے کیریئر یا ایز اے چینل یوٹیلائز کیا جاتا ہے میڈیا کو. میڈیا اٹ سیلف از اے پلورل ٹرم، اور میڈیم جو ہے وہ ایک سنگولر ٹرم ہے، اور میڈیم جو ہے وہ کیریئر ہے اور وہ انفارمیشن کو ٹرانسفر کرتا ہے. وسیلہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک وسیلہ ہے جس کے تھرو انفارمیشن جو ہے وہ آڈینس تک جاتی ہے یا ویورز تک جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس کی آپ کو پتہ ہے ٹرانسفارمیشنس ہوئی ہیں. پہلے ٹریڈیشنل میڈیا تھا، ریڈیو تھا، سینما تھا، ٹیلی ویژن تھا. پھر اس کے بعد جس طرح ٹیکنالوجیکل ریولوشن آیا تو ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہمارے پاس، انٹرنیٹ آیا، پھر ڈیجیٹل میڈیا آیا. پھر اس کے بعد دو چیزیں ساتھ ساتھ ہوئی ہیں، ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، ایک کنورجنس ہوئی ہے. ٹرانسفارمیشن یہ ہوئی ہے کہ پرانا میڈیا جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو کے اس نے نئی شکل اختیار کر لی. کنورج یہ ہوا کہ وہ ساری چیزیں ایک ہاتھ میں آ گئی جس کو ہم اسمارٹ فون کہتے ہیں. اور اس ہاتھ نے جو ہے وہ گڑبڑ مچا دی. بالکل فائدے ظاہر ہے اس کے
यकीनन है, लेकिन वो चूँकि हाथ से आई हैं, ज़रा हमें वो ये भी क्लैरिटी हो कि जो आजकल जो बहुत ज़्यादा चल रहा है कि मीडिया, सोशल मीडिया, और पता नहीं वेब मीडिया भी वो एक अलग टर्म आना शुरू हो गया, तो ये क्या? अच्छा सर, जैसे डॉक्टर हयाम ने फरमाया, ट्रेडिशनल मीडिया, हम जब मीडिया की बात करते थे, हमारे जो इंस्टेंट हमें जो आता था ख्याल कि जी आपका अखबार है, आपका टेलीविज़न है, आपका रेडियो है, फिर एक बीच में इंटरनेट का दौर आ गया। अभी जो उन्होंने टर्म यूज़ किया कन्वर्जेंस, जो हम कह रहे हैं, जो स्मार्टफोन आ गया, अब ये तमाम चीज़ें, कॉल इट अ ट्रेडिशनल मीडिया, जो कि हमारे अखबारात है वो भी ई पेपर हमारे पास आ गया, हमारा टीवी, हमारे पास स्मार्ट टीवी हमारे फ़ोन्स में आ गए। तो इस कन्वर्जेंस ने, इफ़ यू आस्क मी कि जी मीडिया है क्या, तो आई वुड से कि ये आपका मीडिया है, योर फोन इज़ योर मीडिया। अब मीडिया जो है, पहले तक जब तक हमें खुद टेलीविज़न के सामने जाके बैठना पड़ता था, या रेडियो सुनना पड़ता था, या अखबार हमारे पास होता था, तब तक तो चलें ठीक है, एक लिमिटेशन थी। अभी देयर इज़ नो लिमिट व्हाटसोएवर। अब अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आप क्लास में हैं, आप फैमिली के साथ बैठे हैं ड्राइंग रूम में, आप घर में के बाहर हैं कहीं, यू हैव दैट मीडिया विद यू। तो ये हमारे साथ मीडिया जो है, जो हम इन्फ्लुएंस की बात करें, या हम कहें कि जी मीडिया क्या है, मीडिया हर जगह मौजूद है। आप बाहर निकले तो बच्चे टकरे मार रहे होते हैं, आपको टकरा रहे होते हैं, उनको नजर नहीं आ रहा होता, इधर देख रहे होते हैं, और सीधा जो है आपको बचना पड़ता है। बिल्कुल। और जैसा आपने अभी कहा कि तुर्की वालों को शायद बाद में पता चला हो, हम लोगों को पहले पता चल गया। तो ये जो सर्टन जो हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सोशल मीडिया के, आप ट्विटर देख लें, जो कि हम बच्चों को ज़्यादा भी टेक इट मोर सीरियसली, आप जहाँ पे प्रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ और जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये सारे खुद जो बोल रहे होते हैं, हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। तो अभी हम लोगों को, हमारे लिए इट्स अ बिगर चैलेंज दैट वी हैव टू बी मोर इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ हैविंग मोर इन्फॉर्मेशन देन अ स्टूडेंट, क्योंकि जब हम कोई बात करते हैं, उनके पास 10 आर्ग्यूमेंट्स ऑलरेडी होते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्ली हमारे से ज़्यादा वक्त फ़ोन के ऊपर गुजार रहे हैं। क्लास में खड़ा होना मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं तो पहले दिन उन्हें ये कहता हूँ कि भाई, अब ख़ास तौर पे मैं तो इस पे बिलीव भी करता हूँ कि अब यूनिवर्सिटी के अंदर हम उनको वो मालूमात देने के लिए नहीं आए, बल्कि हमें तो उनको जो है उस मालूमात का सिंथेसिस, उसको कैसे प्रोसेस करना है, कौन सी बेहतर है, कौन सी अच्छी है, और क्या डायरेक्शन है, वो देना शायद अब हमारा काम है। अब बुनियादी इल्म जो है वो तो हमसे ज़्यादा उनके पास मौजूद है, वो जब देखें कर दें, बट उस इल्म का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए तो आप लोगों की, उस्तादों की ज़ाहिर है कि वो हमेशा ज़रूरत रहेगी। जितनी ज़्यादा मालूमात हैं, उतनी ही ज़्यादा आपकी ज़रूरत है कि वो आप बच्चों को बताते रहें कि यार ये ठीक है, ये गलत है, इसको अपनाना है, इसको नहीं अपनाना, इसको कैसे आपने देखना है, क्योंकि अब तो सही गलत हर चीज़ आपने एक चीज़ लिखी, उसमें सच झूठ सब आ गया, साइंस को उल्टा करके रख देते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप ये देखिए कि जो कोविड-19 आया, उसके बाद कितना बड़ा एक और रेवोल्यूशन है। एक तो वो ना जो कि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन था, एक ये रेवोल्यूशन था कि हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन हो गई है। वो लोग जो कि घरों में बैठ के काम करते थे और डायरेक्ट जाके सेलिंग करते थे, वो अब ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं। इसका फ़ायदा भी है, नुकसान तो जो है सो है, लेकिन इसके फ़वाइद भी हैं। आप हर तरह, वो कहते हैं ना कि किस तरह आप चीज़ को यूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप उसका फ़ायदा किस तरह उठाते हैं। तो कोविड-19 ने एक बड़ा एक पॉजिटिव जो चेंज आया है सोसाइटीज़ के अंदर, वो यही आया है कि लोग, पहले एक मैं रिसर्च देख रही थी, उसमें वो बताया हुआ था उन्होंने कि कोविड-19 से पहले लोग सिर्फ 6 आवर्स तक स्क्रीन टाइम था लोगों का, पूरी दुनिया का एवरेज 6 आवर्स स्क्रीन टाइम था। लेकिन कोविड के बाद दरिया के बच्चे शामिल नहीं थे। लेकिन कोविड के बाद जब कोविड आया और लोगों ने घरों में बैठ गए, तो उनको कोई और काम नहीं था, सब इंटरनेट से जुड़ गए, तो उसके बाद स्क्रीन टाइम जो वो 18 आवर्स पे चला गया। अच्छा, इतना इंक्रीज हुआ है ये। और जो एडिक्शन वाला एलिमेंट आया है, वो उस दौर में आया कि लोग एडिक्ट हो गए।
اور اس میں ایک اور بھی ہے کہ ایک فوبیا ڈیولپ ہوا تھا جس کو نو مو فوبیا کہتے ہیں. نو مو فوبیا جو ہے وہ یہ ہے کہ نو فون موبائل فوبیا وہ یہ ہوتا ہے کہ خوف ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کا جو سیل فون ہے وہ آپ سے بچھڑ نہ جائے. جی بالکل ایسا ہی ہے. مطلب ہے کہ وہ اچھا میں نے بڑی مشکل سے اس کو قابو کیا کہ باہر نکل رہے ہیں موبائل تو گاڑی میں گیا, اب جناب علی گاڑی ایگزیکٹلی. پھر میں نے کہا یار کیا ہو رہا ہے, ہم تو اس جنریشن سے جنہوں نے زیادہ زندگی اس کے بغیر ہی گزاری ہے, تو اگر اب یہاں تک اس کے بغیر گزارا تو اب میں نے چھوڑ دیا. اب وہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں باہر نکلتا ہوں تو جان کے تو نہیں چھوڑتا, لیکن اگر بھول جاؤں تو پھر میں واپس نہیں آتا, میں چلا جاتا ہوں اور وہ دن گزر جاتا ہے میرا بالکل کسی مسئلے کے بغیر گزر جاتا ہے. تو بلکہ پیچھے کئی دفعہ جو ہے وہ ایک دو دفعہ ایسے ہوا کہ یونیورسٹی میں چھوڑ دیا تو مسز میری جو ہے وہ گاڑی میں لے کے آئی مجھے دینے کے لیے. میں کہا یار خیر ہے, ہاں کوئی بات نہیں, رہ گیا تو چھوڑ. ہاں اب یہ دیکھیں نا جنریشن کا فرق ہے نا کہ ہم جو جنریشن ہے وہ کنٹینٹڈ قناعت پسند جنریشن تھی, اور جو آج کل کی جنریشن ہے وہ امپلسو ہے. یہ بھی ایک جنریشن کا فرق ہے کہ ہم لوگ صبر کر لیتے تھے اگر چیز ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن آج کی جو جنریشن ہے وہ یہ صبر نہیں کرتی, اس کے اندر پیشنس نہیں ہے. وہ یا تو وہ ایکسٹریم کی طرف ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی ایڈکشن کی, کہ ہم اتنے گلو ہو جاتے ہیں اسکرین کے ساتھ کہ ہم بنج واچنگ پہ چلے جاتے ہیں یا بنجنگ پہ چلے جاتے ہیں. انہوں نے تو شاید وہ دیکھا ہے نا, وہ تو پیدا ہوئے تو وہ اس دور میں تھے, لگتا ہے کہ شاید یہ زندگی میں جی لائف یہی ہے, ہمارے لیے تو یہ زندگی کا حصہ نہیں تھا, ایک ایڈیشنل آسائش دنیا میں. ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارا. آلسو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو ایڈکشن والا جو فیز آیا ہے, دا سائیکولوجیکل امپیکٹس, ابھی ہمارے جو ہم فیکلٹی ہیں ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اسٹوڈنٹس کو کتاب کی طرف لے کے آنا. بالکل آپ ان پہ آپ ٹاپک آف ڈسکشن, کیونکہ ہم لوگ ظاہر آؤٹ لائنز اور وہ سب وہ لوگ آلریڈی گوگل کر چکے ہوتے ہیں, انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا, وچ از آف کورس سرفیس بیکاز اٹس ایزیئر. یہ اسپون فیڈنگ ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں اور وہ چیزیں, ان کو کتاب کی طرف لانا بہت مشکل ہو گیا. ہمارا مجھے لگتا ہے بنیادی جو ایک کام جو ہماری رسپانسبلٹی ایز اے فیکلٹی ہے وہ یہ کہ کتابوں کا ان کو بتائیں کہ اس میں ٹھیک ہے جو آپ نے پڑھا ہے, ہم ان کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ بیکاز دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دا بکس اینی مور. ان کو جو سرفیس انفارمیشن, جو سپرفیشل انفارمیشن ہے جو کہ ایزیئر ٹو گیٹ ہے, وہ آسانی سے کر لیتے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بنج واچنگ کی بات کی ہے, اگین دیٹ از ایز آئی سیڈ سائیکولوجیکل امپلیکیشنز. اب دیکھیں بنج واچنگ میں آپ نے سیٹرڈے کو پورا سیزن دیکھ لیا ود ان لائک 3 hours. ایسا ہی ہے. آپ سوچیں کہ واٹ امپیکٹ ڈز اٹ ہیو آن یور پرسنالٹی اوور آل. پھر تو ہر چیز آپ کو ایسے ایسے چاہیے نا, یو وانٹ سم تھنگ, آپ جیسا بنج واچنگ کریں اسی طریقے سے آپ کو وہ چیز بھی جلدی چاہیے. مجھے یاد ہے ہمارے پروفیسر صاحب ہیں ڈاکٹر سید عبدالسراج صاحب, انہوں نے ہمیں ماسٹرز میں 2005 میں یہ اگزامپل دی تھی ریموٹ کنٹرول, کہ ہم ریموٹ کنٹرول کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ جیسے سگنل جو ہے وہ یلو سے گرین ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیا ہی ریموٹ ہمارے پاس ہو اور ہم اگلی گاڑی کو ہٹا دیں. تو آپ یہ سوچیے کہ یہ دس جنریشن از لائک 10 folds ahead, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو پیدا ہی فون کے ساتھ ہوا ہے, ان کو تو عادت ہے بیکاز فون از اے پارٹ آف دیئر پرسنالٹی. آپ ایز این ایکسپیریمنٹ ایک اسٹوڈنٹ سے 1 گھنٹے کے لیے فون لے کے رکھ لیجیے, آپ ان کی طبیعت میں جو میں بھی بتا رہی ہوں نا, نو مور فوبیا obvious ہوگی بہت زیادہ. تو دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کے بہت سارے پلسز ہیں, لیکن ہم مائنسز کی وجہ سے ان پلسز کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے. ابھی پینڈیمک میں بہت بزنس کو جو ہے وہ بوم ملی, جو آن لائن جو ہم نے آسانی آسائش بہت ہو گئی, مگر نیگیٹیوٹی یہ جس میں بہت بڑا کردار پیرنٹس کا ہے. if they are keeping an eye on their child, of course ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ اپنے لیٹ ٹینز اور ارلی 20s میں آتے ہیں. اب پیرنٹس ان کو کتنا روک سکتے ہیں؟ ابھی ہم 6 گھنٹے کی بات کریں, ہم ہیوی ویورز کہتے ہیں جو 4 گھنٹے سے زیادہ ٹی وی اور میڈیا, لیکن آپ سوچیے کہ 18 گھنٹے آپ کلاس میں ہیں, آپ کو یہ جو فوبیا کی بات ہوئی ہے کہ اگر آپ نے تھوڑی دیر فون نہیں دیکھا تو یو مسڈ آؤٹ آن آئی ڈونٹ نو واٹ, قیامت آ جائے گی. تو اس کے یہ جو بیڈ جو اس کے ایفیکٹس ہیں, یہ بہت سارے اس کے جو پلسز ہیں اس کو اوور شیڈو کر. لیکن ویسے کچھ پتہ نہیں, یہ جو آسیب ہے, یہ جو بیماری ہے, بچوں کو تو ہم بلیم کرتے رہتے ہیں, بٹ یہ تو ہماری عمر کے لوگوں میں بھی آ گئی ہے. اب آ گئی ہے. سفید سر والا بھی دیکھتے ہیں, وہ گاڑی چلا رہا ہے اور بالکل موبائل
اس میں. اور چلیں خیر خواتین کو تو بلیم نہیں کرتے, وہ ذرا گپ شپ تھوڑی سی شاید وہ موبائل پہ زیادہ کرتی ہیں. تو اب ہم کوئی حل ہے معاشرے کے طور پہ, ایز اے سوسائٹی کے طور پہ, کہ اس کو کیسے میٹیگیٹ کریں؟ ظاہر ہے یہ ختم نہیں کرنا, آپ نے بڑا صحیح کہا کہ بہت یوزفل چیز ہے کہ آپ کی جو معلومات ہیں ان کی ترسیل بڑی اس نے کوئک کر دی, اور اس کا ایڈوانٹیج ہے. لیکن کیا ہم کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کی ہم بہتر استعمال زیادہ کریں اور دوسرا جو استعمال ہے اس کو کم کریں؟ I personally feel it's like so many other things, it starts from your home. آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بین ہونا چاہیے فون, ماں کی گود پہلی تربیت. ایگزیکٹلی آپ کے گھر میں جب آپ کا فیملی ٹائم ہے فون بین ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو جس طرح تربیت دوسری بہت ساری چیزوں کی ہے, آئی تھنک دس از ہائی ٹائم کہ ہم اپنے گھروں میں اس چیز کی بھی تربیت کا آغاز کر دیں کہ کس وقت آپ کس سے بات کرتے ہوئے اور کس ماحول میں آپ نے فون کا استعمال نہیں کرنا. ہمیں وی نیڈ ٹو بی ٹرینڈ. میں سب کی بات کریں, ناٹ جسٹ آر چلڈرن. آپ جیسا آپ نے کہا سفید سر والے اور سب ہر ایج کے لوگ دے آر ایڈکٹیڈ. تو ہمیں لمٹ کرنا ہے خود کو کہ ہم نے, میں جب میرے فرسٹ سیمسٹرس کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں میں کہتی ہوں جی آپ نے پریکٹس یہ کرنی, پٹ دا فون اوے فار 3 hours. دیکھیں کتنا ٹائم کریں, کتنی دیر کے لیے فون خود سے دور کر سکتے ہیں. تو یہ لائک سو مینی انسٹیٹیوٹس پہ بھی یہ ہونا چاہیے, اور اس گھر سے بھی ہمیں ٹرین کرنا ہے خود کو فون کے بغیر کچھ آورز اے ڈے گزارنے. ہم نے میرے خیال میں معاشرے میں ویسے پیرنٹس کی بھی تربیت نہیں کی. بالکل, پیرنٹنگ ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں. سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے, کیونکہ وہ وہاں سے بڑا صحیح تھا میں نے کہا کہ اصل تو ادھر سے شروع ہوتا ہے. وہ پہلی جو آپ کی تربیت گاہ ہے, اگر وہاں گڑبڑ ہو جائے تو پھر, اور وہاں پہ کچھ ہمارے یہاں وہ ٹرینڈ بھی چل پڑا ہے میرا خیال ہے کہ ابھی تو چھوٹا ہے. ہاں جی, جو فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں جن میں ہم نے اس کا صحیح تربیت کرنی ہوتی ہے, وہ اس کا بلو پرنٹ بنانا ہوتا ہے, اس میں تو ہم بالکل چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر پھر سختیاں کرتے ہیں, بالکل صحیح, بگاڑ چکے ہوتے ہیں. بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں. جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کے پاس اگر موبائل آ گیا ہے نا تو اس کا کانفیڈنس لیول بڑھ جائے گا. اب یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن, حالانکہ اس کی نیند سب سے پہلے اٹھتی ہے, کیونکہ ایک تو وہ اٹریکشن بہت بڑی اٹریکشن ہے, اس نے اس کو ایکسپلور کرنا ہے, اس میں سے چیزیں دیکھنی ہے, اس کی ایڈکشن اس پہ ہو جانی ہے. پھر اس کے بعد اس کا سب سے بڑا جو فزیکل اور مینٹل ہیلتھ ہے وہ ڈسٹرب ہونی ہے. تو یہ پیرنٹس اگر اس چیز کو کنٹرول, اصل میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے پیرنٹس کا تو ہے, لیکن سکولز میں بھی اب جو اسائنمنٹس دی جاتی ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے سرف کر کے گوگل کر کے یہ چیزیں لے کے آنی ہیں. تو اسکولس کو بھی نا یونیورسٹی لیول پہ تو تھوڑی میچورٹی آ جاتی ہے, لیکن اسکولس میں اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے. انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنا کام آسان ہو جائے. تم گوگل کر کے لے آؤ, صحیح بات ہے. وہ پیرنٹس بھی شاید وہ ماں کہتی ہے یار میں کام کر رہی ہوں, میرا سر مت کھاؤ, یہ لو ٹی وی لگا لو, یہ لو موبائل تھوڑی دیر دیکھ لو. تو کبھی کبھی ہم وہ اپنی آسانی کے ساتھ آسانی یا سیلفشنس, اس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں اور ہمیں خود احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہم ظلم کر رہے ہیں, اور بڑے ہو کے پھر اسی چیز پہ ہم ان کو ٹوکتے ہیں. ہاں, اب وہ ایک بیہیویئر بن گیا ہے تو اب وہ تو نہیں چینج ہوگا. وہ کبھی بھی آپ کے ذہن میں ایک چیز, آپ بچپن سے آپ نے 3-4 سال کی ایج میں آپ نے فیلک ایج جو ہوتی ہے اس میں آپ نے ایک چیز انجیکٹ کر دی بچے کے دماغ میں, وہ اب ساری عمر رہے گی. آپ جتنا مرضی اس کے انوائرمنٹ چینج کریں, اس کا جتنا مرضی آپ اس کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں, وہ کبھی نہیں چینج ہوگا, کیونکہ وہ جو پرورش کا ٹائم ہے اس میں وہ پارٹ بنا دیے اس کی باڈی کا. اس لیے تو سیل فون کہتے ہیں نا, وہ قید ہے ایک. یہ بڑی صحیح بات کی آپ نے کہ یہ بھی سیل اور وہ بھی سیل ہے. اس کی ایک اور جو سوسائٹل ایشو جو اس کا بہت بڑا جو میں اب انکریز زیادہ دیکھ رہی ہوں, میں کلاس میں بھی کہتی ہوں کہ آپ لوگ رات میں لیٹ تک آپ امریکہ اور برطانیہ اور انڈین سیزنز دیکھ رہے ہوتے ہیں, صبح آنکھ آپ کی پاکستانی سوسائٹی میں کھلتی ہے. آپ یو ڈونٹ گیٹ along with so many things that are going on in our society because آپ دیکھ تو وہ رہے ہیں, آپ اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں. آپ کا جی چاہتا ہے کہ وہ والی جو فریڈم ہے, وہ والی جو ایڈوانسمنٹس ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں ہو, irrespective of what religion are they following, what cultural values do they have. لیکن ہماری کیونکہ ظاہر ہے وہ جیلے نہیں ہو سکتے, تو پھر وہاں بھی وہ نہیں ہوتا جو بالی ووڈ بالکل صحیح کا کلچر کچھ اور ہے, جو اسکرین پہ آپ دیکھتے ہیں اصل کلچر ہے کچھ اور ہے.
फैंटेसी वर्ड है ना ये, बिल्कुल जब फैंटेसी वर्ल्ड में आप चले गए तो हर चीज आपकी इमेजिनेशन है, आपकी टोटल, आप रियल लाइफ आपकी इमेजिनेशन है. मेरा ख्याल है ये बड़ी जबरदस्त चीज है. तब मुझे लगता है बात वो है कि आपका फिर जो कनेक्ट है अपने एनवायरनमेंट से, अपने माहौल से, तो वो आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आप एलियनेट हो जाते हैं. कहते हैं ये क्या है मैम, ऐसा ये नहीं होता. हमें स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ों पे कहते हैं, देन वी हैव टू एक्सप्लेन कि पहले तो आप ये ना सोचें कि जो आप सीज़न देख रहे हैं, आप उस सोसाइटी में रहते हैं, आप फिलहाल आप इधर ही हैं और आपने एग्जिस्ट करना है और इन्हीं वैल्यूज़ के साथ करना है और इन्हीं रूल्स के साथ करना है. अच्छा, इससे ना जो हम डिप्रेशन और जो बहुत सारी टर्म्स हैं जो पहले हमारा जो नौजवान था इनसे वाकिफ ही नहीं था. हम मतलब इस एज में तो चले गए कि आपने 30s क्रॉस कर लिया, मिड 40s प्लस में आ गए, तो आप सोचें कि शायद आपको ये चीज़ें अर्ली 20s में, लेट टीन्स में डिप्रेशन होना, बहुत सारी ऐसी, क्योंकि आप आइडियलाइज चीज़ें कर रहे होते हैं जो कि पॉसिबल नहीं होती टू हैव देम इन आवर सोसाइटी, वो फिर उनको उसमें फ्रस्ट्रेशन है, उसमें रिबेल है और एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स, ये तमाम चीज़ें जो साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस आर देयर मोर, मुझे लगता है. हाँ बिल्कुल सही. बाकी चीज़ों को वही बात है कि वी हैव टू लिमिट द कनेक्शन बिटवीन दिस टेक्नोलॉजी एंड आवरसेल्व्स. हम लोगों को विद ह्यूमंस ज़्यादा जो है वो कनेक्ट होना पड़ेगा देन आवर सेल फोन्स. ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. वो रिश्ते, पता नहीं, वो शायद एक वो जॉइंट फैमिली का भी हमारे यहाँ एक होता था जिसकी वजह से कुछ आपस में कुछ बैठ के कुछ बुजुर्ग बातचीत हो जाती थी. अब तो वो जो वो न्यूक्लियस फैमिली, ये भी हमने कुछ सीख लिया अंग्रेज़ों से शायद, और हम इकट्ठे बैठते भी नहीं. और न्यूक्लियस फैमिली भी ऐसी न्यूक्लियस होती है कि वो हर कोई एक एक कमरे में बैठा हुआ, आपस में भी नहीं मिलते ना, और गलती से उनको इकट्ठे कर भी दो आप कहीं खाने के टाइम पे या कुछ, तो वो सारे अपने अपने मोबाइल पे लगे होते हैं और आपस में बातचीत बहुत ज़रूरी है. जो कनेक्शन है आपका आपस में बातचीत, मेरा ख्याल है वो बहुत ज़रूरी है. बट अगेन हम अब बात यह है कि आपने बड़ी सही बात बताई कि इधर भी है साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन एक उस्ताद की हैसियत से माशरे में हमारा काम तो ये कि हम पैगाम दे सकते हैं. जो हमारे पास कुछ लोग आ रहे हैं उनकी एक लिमिटेड तरबियत कर सकते हैं, क्योंकि अगेन वो बहुत उस एज में हमारे पास आते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर काम कर नहीं सकते. तो आपको ये नहीं लगता कि जूनियर लेवल असूलन तो वहाँ प्राइमरी, एक जगह किसी ने वो टीवी पर प्रोग्राम चल रहा था तो उन्होंने हायर एजुकेशन के ऊपर, सर हायर एजुकेशन के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा वो प्राइमरी को इम्प्रूव करना चाहिए. तो फाउंडेशन फाउंडेशन है ना, मजाक नहीं कर. मेरे पास अब अच्छा बच्चा लाए तो मेरा तो मसला खत्म हो गया. देखिए आपके पास जो मटेरियल आया है और आपने, आपकी ड्यूटी इज टू ग्रूम दैट थिंग, तो आप जिस लेवल का मटेरियल आया आप उसको उस लेवल से ऊपर लेके जाएंगे ना. आप उसका लेवल, जैसे आपने बात की प्राइमरी पे ही उसको अगर ट्रेन नहीं किया गया तो हम इस लेवल के ऊपर आके एलिमेंट्री लेवल या हाई स्कूल लेवल पे आप उनको कितना चेंज कर सकते हैं. हीरा आएगा तो हीरा तराशेंगे. हाँ बिल्कुल. लो आएगा तो ज्यादा से ज्यादा स्टेनलेस स्टील देंगे. बिल्कुल ऐसा ही है. पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर. और हम लोग जो क्लासरूम्स में उनमें हम उनको जिस तरह, हमारी एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उनको किताब की तरफ लेके आए. और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है, वो उन्हें बताते हैं ये दौर है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का, कहाँ पे आपने लिमिट कर लेना. और हर चीज़ दैट कम्स टू यू, मेरे वालिद साहब हैं वो ऐसे ऐसे मुझे व्हाट्सएप पे चीज़ें भेज देते हैं कि मछलियों की बारिश हुई और पता नहीं लावा कहाँ. तो मैं उन्हें कहती हूँ कि हर इंफॉर्मेशन को आना अगर आपको रिसीव हो गया, ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक भी हो. तो फिर हम स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि आपने कहाँ पे लिमिट कर देना खुद को. डोंट बाय एवरीथिंग दैट इंटरनेट इज सेलिंग यू. एब्सोल्युटली. और यही मैंने कहा कि यही बड़ों का काम है, यही उस्तादों का. बट वो पेरेंट्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस्तादों स्कूल पे, हाँ फिर यूनिवर्सिटी, हुक्मरानों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती कि वो टीचर को वो इज्जत दें, वो मकाम दें माशरे में कि अच्छे लोग टीचिंग की तरफ आए. बिल्कुल. तो फिर वहां से फिर वो अगर आपके सारे जो हैं वो बेहतर लोग जो हैं वो मेडिकल और इंजीनियरिंग और वो उधर जा रहे हैं या बाहर की तरफ भाग रहे हैं, तो फिर माशरा कौन संभालेगा. मेरे ख्याल है वो हमने तो खास तौर पे सोशल साइंसेज में, क्योंकि हम तो सोशल साइंसेज पे तवज्जो सबसे कम है हमारी. हाँ जी. एज ए
सोसाइटी भी कह लें और हुकूमत की तरफ से भी पैटर्नेज, तो वहाँ भी शायद। मुझे ये बताइए कि जो आपके पास स्टूडेंट आ रहा है, मीडिया स्टडी का स्टूडेंट आता है, वो कैसे मुख्तलिफ है? जो बाकी लोग जा रहे हैं तो क्यों वो मीडिया स्टडी की तरफ आ रहा है? जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट के कहीं और नहीं मिला, या उसके कुछ टारगेट्स हैं, वो कुछ सोच के आता है कि ये है मीडिया तो मैं। वैसे हमारे पास जितने भी स्टूडेंट आते हैं, हमने उनके इंटरव्यूज किए और हमें ये पता चला कि हर बच्चा एंकर बनना चाहता है। बस उनके ख्याल में मीडिया इज एंकरशिप, और आप फिर पढ़ाना शुरू कर देते वो फिर ऑब्वियसली उनका एक मैं उन्हें कहती हूँ कि इससे आगे भी है बहुत कुछ। मीडिया सिर्फ यही नहीं है कि आपने एंकर बन गए और आपकी लाइफ खत्म हो गई। अगर एम आपने अचीव कर लिया तो फिर और एंकर बनना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब तो यूट्यूब चैनल्स हैं, आप खुद एंकर हैं, खुद ही प्रोड्यूसर हैं, खुद ही कंज्यूमर हैं, खुद ही सारा कुछ है। प्रोज्यूमर बन गए आप, खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं। प्रोज्यूमर जी, ये बड़ा अच्छा लगा। हाँ, तो बस अब सोचने वाली बात ये है कि एंकर बनना कोई एम नहीं है। ये तो एक कहते हैं कि वो जैसा एक छोटा सा एलिमेंट है जो कि आपको एक एम की तरफ लेके जा रहा है। असल में तो एक अच्छा इंसान बनना एम होना चाहिए। क्या बात। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो फिर सारी दुनिया आपके साथ है। ये आप जितने मर्जी इक्विप हो जाएं, जितने मर्जी आप एजुकेशन हासिल कर लें, क्वालिफाइड हो जाएं, सब कुछ, लेकिन अगर आपकी तरबियत ठीक नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आपने बैलेंस सोसाइटी के अंदर कैसे रखना है, अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे रखना है, तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। पैसा आ गया तो ये कोई कामयाबी तो नहीं है ना, ये कोई क्राइटेरिया तो नहीं है। पैसा आता जा रहा है। अब देखें एलोन मस्क को, अब देखें ना कितना पैसा आ गया, उसे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ खर्च करूँ। अब तो टैक्सी चला रहा है ना, ल्यूनर टैक्सी चल रही है। ये भी एक मसला है। मेरे ख्याल बड़ी सही बात है कि जो हमारे ज़िंदगी के मकासद थे ना, वो भी कहीं गड़बड़ हो गए। हाँ जी, ख़ास तौर पर नई जनरेशन को हमने इस काम पे लगा दिया कि कोई अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए या कोई अच्छा बिजनेस होना चाहिए। तालीम को भी हमने वो उसी तरफ कर दिया कि बस वो बिल्कुल उसी तरह बन गया। वो क्लास में यही बहस होती रहती है वो हर जगह ना, सर इसके मार्क्स कितने, सर ये क्या है, कहता तो यार निकल आओ इससे, हाँ, छोड़ दो मार्क्स। बल्कि ऊपर भी अक्सर जब खास तौर पर जब मैं HOD था, जब मेरी बात मैं कहता था यार बहुत ज़्यादा इम्तिहान लेते हैं बच्चा, मतलब सारी उम्र इम्तिहान, वो कितने इम्तिहान दे के यहाँ तक पहुँचा है आपने। और इम्तिहान भी रट्टा है, तो इंटेलेक्ट का नहीं है यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर। हाँ, तो आपको चाहिए ये कि आप उसके साथ इंटरेक्ट करें, उसकी क्रिएटिविटी बिल्कुल की तरफ आए। अब हमने एक बड़ा लड़ झगड़ के वो करवाया कि कम से कम जो आपके MS PhD हैं उसमें मिड टर्म ऑप्शनल कर दें कि जी आप एग्ज़ाम, इसके लिए भी मुझे बड़ा लड़ना पड़ा। लेकिन आपको मज़ेदार बात बताऊं कि शायद मैं अकलौता हूं जो कि मिड टर्म नहीं लेता, वरना सारे टीचर्स भी प्रेफर करते हैं कि वो मिड टर्म लें। हाँ जी, तो मैं तो ये कहता हूं कि अब स्पेशली PhD लेवल पे तो इम्तिहान होना ही नहीं चाहिए। अगर आप पूछे ना तो आपका क्लास में हर रोज इम्तिहान हो रहा है। वो जो गिनती है ना 3 क्विज 2 असाइनमेंट, ये मैं तो डेली असाइनमेंट देता हूँ, डेली क्विज होता है। क्लास में हम क्या कर रहे हैं? आपकी बात करती है, हम रोबोट्स बना रहे हैं, हम इंसान नहीं बना रहे। एजुकेशन सेक्टर जो है ना वो रोबोट्स बना प्रोड्यूस करके मार्केट में फेंक रहा है, और वो भी स्लेव रोबोट्स, मास्टर रोबोट्स नहीं है, स्लेवरी है कि आप हर चीज कैलकुलेटेड है, ये चीज करनी है, ऐसे होगा तो ये है, इफ एंड देन की कंडीशन के साथ है। इन्हें वो फ्री विल जो है ना वो खत्म हो गई। जो आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कि क्या किस माइंडसेट के साथ आते हैं, तो जिस तरह हम इंटरव्यू जब बच्चों को करते हैं, अब थोड़ा आई वुड से कि कम हो गया है कि आप शायद 75% जो हैं वो कहते हैं जी हमने एंकर पर्सन बनना है। अब वो भी गलत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब आप देखिए ना, आप कोई भी चीज़ सीखने के लिए एक इंसेंटिव होता है ना। अब हर चीज़ क्योंकि तालीम इटसेल्फ कमर्शलाइज्ड हो चुकी है। आप जब देखते हैं एक रिपोर्टर से एक इंसान को एक एंकर बनते हुए और फिर मेकिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी एंड फेम एंड एक्सपोजर, और समवन हु कैन मेक और ब्रेक योर रेपुटेशन लाइक इन अ 40 मिनट्स प्रोग्राम।
تو بچے اس سے فیسینیٹ ہاں وہی نا فینٹیسی کی غلط ورلڈ نہیں ہے کہ اگر وہ بننا چاہتے ہیں, بٹ دین اب ہلکا تھوڑا رجحان کم ہوا ہے کیونکہ اب ہم ان کو اسکرپٹ رائٹنگ پہ بھی لگا رہے ہیں, ہم ان کو اینیمیشن پہ بھی لگا رہے ہیں. اب سو مچ سو ابھی ہم کل بات کر رہے تھے ہمارے پاس کچھ اسکالرشپس آئی ہیں انریل انجن پہ کہ بچے اب گرافکس اور وہ چیزوں پہ, اور صرف یہ نہیں رہ گیا کہ آپ آن کیمرا ہی یو آر somebody, behind the scenes you can be. ہاں اب تو ورچوئل پروڈکشنز ہو رہی ہیں. اب یہ اسٹوڈیو, یہ کیمرہ, یہ لائٹس, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک آپ کے پاس سافٹ ویئر آ گیا, اسی میں لائٹ ہے, اسی میں کیمرہ ہے, اسی میں سب کچھ ہے, اسی میں آپ ایکشن بنا لیں, اسی میں آپ ہیرو کریٹ کر لیں, اسی میں آپ انٹیگنسٹ کریٹ کر لیں, وہ آپ کے اوپر ہے. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک سافٹ ویئر کے اندر آ گئی ہیں. اب آپ کا یہ جو اتنا بڑا خرچہ ہے نا کروڑوں کا, یہ بھی ریڈیوس ہو گیا. بالکل وہ پینل جو ہم لینا چاہ رہے ہیں مہنگا سے بٹ یہ چیزیں تو میرے جیسے عام آدمی کو نہیں پتا, تو کم لوگوں کو اب آپ کے پاس آئے, آپ نے بتا دیا. لیکن جو میرا تابندہ جو بات کر رہی ہے وہ ایسے کے علاوہ ایک پاور بھی ہے, ایک طاقت بھی ہے وہ اینکر کی, کہ جیسے آپ نے کہا ہیرو سے زیرو اور زیرو کو ہیرو بنا دیا. اور ہم نے بہت سے دیکھے ہیں ابھی اپنے چند سالوں میں لوگوں کو میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ اپنے قد سے بڑا ہوتے بھی دیکھا ہے اور نیچے آتے بھی دیکھا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی طاقت ہے جو کہ ظاہر ہے کہ وہ کرتی ہے. وہ جیسے ہم کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشن میں پڑھاتا ہوں تو ہمارے یہاں بھی لوگ آتے ہیں, آپ کہیں گے کہ یار اس کو کچھ دنیا کا جاننے کا شوق ہوگا, وہ کچھ, بٹ وہ زیادہ تر اس چکر میں ہوتے ہیں کہ سی ایس ایس کا امتحان ایکچولی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل. تو سر ہمارے, میں آپ کے پروگرام کے تھرو یہ ضرور آئی ہوپ کہ کوئی پیرنٹس بھی دیکھیں, میں یہ ریٹریٹ کرنا چاہوں گی کہ پیرنٹس کی ذمہ داری بچے کی تربیت میں اس دور میں بڑھ چکی ہے. ان کو زیادہ ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرنا, دیکھنا what they are up to, کیا رجحان ہے ان کے, کس طریقے سے. دیکھیے آپ یو کین ناٹ ٹیل دیم کہ یہ نہیں کرنا. بہت سارے بچے ہمارے پاس میڈیکل چھوڑ کے آتے ہیں کہ وہ جی کیوں, پھر آپ بچے آپ نے اتنا ٹائم ضائع کر کے آپ ادھر آ گئے, وائی ورنٹ یو ڈوئنگ ویل, اتنے پیسے بھی آپ نے دیے, اتنا ٹائم بھی. کہ جی وہ فادر چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں, مجھ سے نہیں ہو رہا اور میں بیچ میں چھوڑ کے آ گیا. ہمیں یہ اپروچ نہیں رکھنی. ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر آپ اینکر پرسن بننا چاہتے ہیں اور اگر آپ کسی کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے, اور آپ بحیثیت پیرنٹ آپ یو نو اٹ مور, آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ جی مٹیریل از ناٹ ایوری تھنگ. مطلب جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا انسان اچھا بنانا پیرنٹس کی کور رسپانسبلٹیز میں سے ہے. تو اگر وہ اچھا انسان نہیں بنا پا رہے اور وہ سمجھے کہ یونیورسٹی میں یہ جا کے اچھا انسان بن جائے گا, تو میرے خیال میں اٹس سچ اے فیلئر آن دیئر پارٹ. بٹ وہ بتانے سے اور سکھانے سے تو نہیں بنے گا. آپ یہ کو بہت اچھا انسان پریکٹس بن کے اس کو دکھانا پڑے گا, وہ خود بن جائے گا. رول ماڈل, رول ماڈل بنے, پیرنٹس رول ماڈل بنے, ٹائم اسپینڈ کریں, بچوں کے ساتھ انٹریکشن کریں. ہمارے پاس بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں میڈم میں آپ کے پاس بیٹھ کے 2 منٹ بات کر لوں, کیونکہ میرے گھر میں بات کرنے والا کوئی نہیں ہے, تو انڈرسٹینڈ کرنے والا کوئی نہیں. میں بات سمجھانا چاہتا ہوں, میرے پیرنٹس سمجھتے نہیں ہیں. ایک دفعہ ہم نے نو نیمز, ایک دفعہ میرے پاس ایک سائیکالوجسٹ وہ آئی اور انہوں نے کہا کہ سر وہ ایک جو ہے نا ایک بچے کی کاؤنسلنگ کرنی, تو آپ کے پاس بھیجتے ہیں بچوں کو, تو ہم کیا سمجھائیں گے. نہیں وہ جو ہے نا وہ آپ سے بات کرانی ہے, تو میں نے کہا جی لے آئیے. تو وہ ان کی بھانجی یا بھتیجی کوئی تھی, وہ باہر تھی, انہوں نے اس کو بلا لیا. تو میں نے کہا جی بتائیے آپ مسئلہ کیا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ بچی جو ہے وہ ایز یوزول جو ہمارا مسئلہ ہے معاشرے کا, کلاس کی ٹاپر, اس کو وہ کرنا کچھ اور چاہتی تھی. وہ اس کا شوق تھا بقول اس کے انٹرنیشنل ریلیشن کرنا چاہتی تھی. ماں باپ نے اس کو زبردستی میڈیکل میں ڈال دیا. تو اس وقت وہ RMC میں میڈیکل کی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی. تو اس نے کہا میرا بالکل دل نہیں لگ رہا, میں جو ہے میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے آپ کی شوق کی خاطر, آپ کی عزت کے لیے میں نے کر لیا, آپ کو دکھا دیا کہ میں نے, اب مجھے اپنی مرضی کرنے دیں. تو میں نے پھر ان کو کہا, میں نے کہا آپ سائیکالوجسٹ ہیں,
اور آپ مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ میں ایک غلط کام کروں، یہ تو بہت صحیح بات کر آپ رہی ہے، بچی تو بالکل جو ٹھیک کرنا بات چاہتی کر ہے، رہی ہے۔ اس کو اسی طرف جانا ہاں ہے۔ میں جی، نے کہا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ آپ جو پرسو کرنا چاہتے ہیں یہ تو پوری زندگی کا معاملہ ہے، یہ 2-4 دنوں کا سالوں کا مسئلہ تو ہے نہیں، آپ نے اگلے 50 سال کم از کم اس شعبے کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، تو وہ کسی کی خواہش پہ تو پھر آپ ایکسل نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ نے شروع میں بات کی نا کہ پیرنٹنگ ایشو ہے یہ بہت بڑا، اور پیرنٹس کی بھی تربیت ہونا بہت ضروری ہے، تو مائنڈ سیٹ چینج ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب دنیا بہت آگے چلی گئی ہے۔ ہم صرف اب وہ ڈاکٹر اور انجینئر والا کام نہیں، ابھی بھی پیرنٹس یہی کہتے ہیں کہ بیٹی ڈاکٹر بن جائے، بیٹا انجینئر بن جائے، اس کے علاوہ اور کوئی اور چیز بہت نہیں۔ پیچھے چلے گئے، یہاں پر بہت پیچھے چلے گئے، بالکل۔ اب بہت دنیا بہت بدل گئی ہے، یہ اب تو نام بھی نہیں آتے، ایسے ایسے ڈسپلنس آ چکی ہیں، ایسے ایسے فیلڈز آ چکی ہیں، ایسے ایسے ایکسپرٹیز آ چکی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ اسٹوڈیو والے جو ہیں وہ ہمیں نکال باہر کریں، کیونکہ مجھے اشارے مل رہے ہیں کہ وہ اتنی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آج کی گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی اور آپ اسے پسند کریں گے۔ اگلی بیٹھک تک کے لیے خدا حافظ، خوش رہیے، خوش رکھیے۔